اور یہ حلال لقمہ کہتے اس میں وہ تاثیر اور اس میں وہ پاور ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے تعویذ ناکام ہو جائیں، جھاڑ پھونک دم درود کچھ نہ کام آئے، حتیٰ کہ بڑے بڑے پیروں فقیروں کی دعائیں بھی ناکام ہونے لگتی ہیں نا، تب وہاں پہ حلال لقمہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو غوث اعظم بنے، ان کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ ان کو غوث اعظم اسی حلال لقمے نے بنایا۔ ان کے گھر کے ماحول نے انہیں غوث اعظم بنایا، ان کے باپ کی پرہیزگاری نے انہیں غوث اعظم بنایا، اور ان کے ماں کی گود اور ان کی تربیت نے انہیں غوث اعظم بنایا ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ ندی میں بہتا ہوا ایک سیب جا رہا ہے، اور حضور غوث پاک کے والد محترم ندی کے کنارے محو عبادت ہیں، بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، شدت بھوک کی وجہ سے آپ کو وہ سیب نظر آتا ہے، آپ اٹھاتے ہیں اور اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کر کے کھاتے ہیں۔ ابھی لقمہ چبا ہی رہے تھے، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا، اس سے پہلے دل میں احساس ہوا کہ یار یہ سیب جو میں کھا رہا ہوں پتہ نہیں کہاں سے یہ سیب آیا ہے، اور پتہ نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے، آج یہ سیب اس کے مالک کے اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے، کل قیامت کے دن اگر اس کے مالک نے مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا تو میں کہاں سے اس کا حق ادا کروں گا؟ کہتے ہیں جیسے آپ کے من میں یہ سوچ پیدا ہوئی نا، آپ اندر سے ہل گئے، بے چین ہو گئے۔ یہاں ہم لوگ کتنا کچھ کھائے بیٹھے ہیں، کتنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، اپنی سگی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، مگر زندگی میں ایک بار بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اگر ہماری بہنوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اس مالک یوم الدین کو؟ لیکن وہ روشن ضمیر لوگ تھے، ان کا دل زندہ تھا، احساس زندہ تھا، اس لیے سیب کا، بہتے ہوئے سیب کا، جو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، مگر ندی میں بہتا ہوا ایک سیب اٹھایا، ایک لقمہ چبایا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا، اس سے پہلے آپ کے زندہ دل نے آپ کو کچوکے لگانا شروع کر دیا اور کہا آج تم یہ سیب اس کی مالک کی اجازت کے بغیر جو کھا رہے ہو، کل قیامت کے دن اگر اس کے مالک نے تم سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا تو پھر کہاں سے تم اس کا حق ادا کرو گے؟ جیسے ہی من میں یہ خیال آیا آپ نکل پڑے اس کی مالک کی تلاش میں اور دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے۔ حاصل کلام یہ کی حضور غوث پاک کے والد محترم کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور خدا ترسی کا عالم یہ ہے کہ صرف ایک لقمہ سیب کھاتے ہیں، اس کے بدلے جا کر کے اس سیب کے مالک کے باغ میں 1 سال تک نوکری کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ مجھے اپنا حق معاف کر دیں۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ سومئی جو حضور غوث پاک کے نانا تھے، یار انہوں نے تو 1 سال باغ کی رکھوالی کی شرط لگائی تھی نا۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ سومئی اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ میں اپنے سیب کا حق اس وقت معاف کروں گا جب تم پوری زندگی میرے باغ کی رکھوالی کرو گے، تو حضور غوث پاک کے والد محترم پوری زندگی ان کے باغ کی رکھوالی کرتے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی، اور یہ اللہ سے خوف اور خشیت کا عالم تھا۔ اچھا یہ تو باپ کی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہوئی، اور ماں کی عظمتیں کیا ہیں، ماں کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ان کی 1 سال کی پوری مدت مکمل ہو گئی اور حضرت عبداللہ سومئی کے ہاں رہ کر کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، باغ کی رکھوالی کر لی، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد جب یہ دوبارہ حضرت عبداللہ سومئی کے پاس گئے جو حضور غوث پاک کے نانا جان ہیں، ان سے جا کر کے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے باغ کی 1 سال تک رکھوالی کر لی ہے، اب وہ جو سیب میں نے کھایا تھا اس کا حق معاف کر دیجئے۔ تو 1 سال کے اندر چونکہ حضرت عبداللہ سومئی نے ان کو اچھے سے بھانپ لیا تھا، وہ کہتے ہیں نا ولی را ولی می شناشد، یہ جب
ایک سیب کھا کر کے اس کا حق معاف کروانے ان کے پاس پہنچے تھے، اسی وقت حضرت عبداللہ سومئی نے ان کو جان لیا تھا کہ میرے سامنے کھڑا جو نوجوان ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے جو ایک سیب بہتا ہوا سیب اٹھا کر کے ندی سے کھائے اور دور دراز کی مسافت طے کر کے مالک کو ڈھونڈ کر کے اور جا کر کے اس سے اپنا حق معاف کروائے۔ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا مقرب خدا ترس نوجوان ہے، جو اس طرح اس کا دل، اس کا ضمیر اندر سے اس کو کچوکے لگا رہا ہے اور احساس ندامت لے کر کے آ کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کر کے مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ تو چونکہ وہ سمجھ گئے تھے ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، اس لیے جب 1 سال کی مدت مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا بیٹا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، میرے پاس ایک لڑکی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، بیٹا میرے پاس ایک معذور لڑکی ہے، میں اپنے سیب کا حق تمہیں اس وقت معاف کروں گا جب تم میری اس معذور لڑکی سے شادی کرو گے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچی میرے بھائیوں، آج ہم لوگ بھی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، ہم لوگ بھی لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، یار لڑکی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، پھر بھی ہم اس کو 2-3 بار چلواتے ہیں، ماں باپ کے سامنے چلواتے ہیں کہ کہیں لڑکی کے چال میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں اس کے پیر میں کوئی دقت تو نہیں ہے، کہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، کہیں اس کی آنکھ میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ ہم اس طرح اس کے ایک ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں، اور اگر ہلکی سی کوئی کمی نظر آ جائے نا تو اسی کے ماں باپ کے سامنے منہ پہ بول کے چلے آتے ہیں کہ آپ کی لڑکی میں یہ کمی ہمیں آپ کی لڑکی پسند نہیں آئی۔ آپ ذرا سوچئے ایک مرتبہ کہ کل خدا نہ کرے آپ کی لڑکی کے ساتھ یہی حشر ہو، آپ کے گھر پہ کوئی آپ کی لڑکی دیکھنے آئے اور آپ کے سامنے آپ کی لڑکی کو چلوائے، آپ کی لڑکی کو دوڑائے، آپ کی لڑکی سے بلوائے اور اس میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرے، عیب نکالنے کی کوشش کرے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آج ذرا سا ہمیں احساس ہو جائے کہ فلانا لڑکی جس سے ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کوئی کمی ہے تو ہم فوراً منہ پہ جواب دے دیتے ہیں۔ وہ حضور غوث پاک کے والد محترم ہیں جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میری لڑکی لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، کانی ہے، تمہیں ایسی معذور لڑکی سے رشتہ کرنا ہے۔ سوچو کس دل سے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوگا۔ لیکن جب احساس زندہ ہوتا ہے نا، ضمیر روشن ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور جب بندے کا جینا مرنا سب کچھ خدا کے نام ہو جاتا ہے، تب پھر وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ اس کی نظر میں ہمیشہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے، تمہیں اپنے سیب کا حق میں اس وقت معاف کروں گا جب تم میری اس اپاہج لڑکی سے شادی کرو گے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم نے فوراً ایکسپٹ کیا، کہا ہمیں آپ کی لڑکی سے رشتہ منظور ہے، بس آپ سیب کا حق مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر! یہ خدا ترسی۔ اور پھر کہتے ہیں جب آپ اپنے روم میں تشریف لے گئے، سنا تھا جس سے میری شادی ہوئی ہو تو لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن جیسے آپ روم میں داخل ہوتے ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ فوراً اٹھ کر کے آپ کا استقبال کرتی ہیں، آپ کو سلام کرتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو میرے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ لولی نہیں ہے، لنگڑی نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، اور اس کو معذور کہہ رہے تھے، یہ تو حسن کی ملکہ ہے، اور اس پہ اس طرح اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات برس رہے ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو جا رہی ہیں۔ آپ الٹے قدم فوراً پلٹتے ہیں اور بھاگتے ہوئے حضرت عبداللہ سومئی کے پاس پہنچتے ہیں
اور جا کر کے کہتے ہیں یہ آپ نے ہم پر کیا ظلم کیا، یہ آپ شاید ہمیں چاہتے ہو کہ ہم زندگی بھر آپ کے یہاں غلام اور نوکر بن کر کے رہیں۔ ایک سیب کیا کھایا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے 1 سال تک اپنے باغ کی رکھوالی کروائی، اور وہ حق تو معاف نہ کر سکے، مجھ سے ایک اور جرم کروا لیا آپ نے۔ میرے روم میں بجائے آپ نے اپنی لڑکی بھیجنے کے میرے روم میں کسی غیر محرم کو بٹھا دیا، اور میری اس پہ نظر پڑ گئی ہے۔ اب شاید اس کے بدلے میں تم مجھ سے کہو گے کہ میرے یہاں 2-4 سال اور غلامی کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ سومئی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ زیر لب مسکراتے ہیں اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں بیٹا، وہ لڑکی جو آپ کے روم میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی غیر محرم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہی میری اصل میں لڑکی ہے۔ حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، لیکن اس نے تو اٹھ کر کے میرا استقبال کیا ہے، اس نے مجھے سلام بھی کیا ہے، اور وہ تو حسن کی ملکہ ہے، وہ تو حسن کی کوئی پری ہے، وہ آپ کی لڑکی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ میری ہی لڑکی ہے، اور میں نے اپنی لڑکی کو جو لولی لنگڑی کہا، میں نے اپنی لڑکی کو جو اپاہج کہا، میں نے اپنی لڑکی کو جو کان سے بیری کہا، بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری لڑکی نے آج تک کوئی غیر شرعی بات نہیں سنی ہے۔ میں نے اپنی لڑکی کو جو اندھی کہا، بیٹا آج تک میری بچی کی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی ہے۔ بیٹا میں نے اپنے بچی کو جو لولی لنگڑی اپاہج کہا، چونکہ میری بچی نے کبھی بھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا ہے، میری بچی نے ہمیشہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کی ہے، اور کبھی کسی حرام کی طرف نہ دیکھا، نہ کبھی حرام بولا، نہ کبھی حرام سنا، نہ کبھی حرام کی طرف قدم بڑھا، نہ ہاتھ بڑھا، اس لیے میں نے اپنی بچی کو اپاہج کہا ہے، اور یہ تو تمہارا امتحان تھا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے میرے بھائی کہ باپ ایک سیب اگر کھا لے ندی میں بہتا ہوا تو تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ 1 سال تک اس کی معافی کے لیے باغ کی رکھوالی کرتا رہے، اور ماں اس نے نہ کبھی حرام دیکھا، نہ کبھی حرام سنا، نہ کبھی حرام بولا، نہ کبھی حرام کی طرف قدم بڑھا، نہ ہاتھ بڑھا۔ آپ سوچئے ایسے ماں باپ کی گود میں جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ کوئی معمولی بچہ ہوگا، کوئی عام بچہ آئے گا؟ اللہ کی قسم ایسے ماں باپ کی گود میں جب کوئی بچہ آئے گا نا تو وہ ولیوں کا سردار بن کر کے غوث اعظم ہی آئے گا، وہ شہنشاہ ولایت بنے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس بچے کو ایک دن یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائے گا کہ وہ بچہ بڑے ہو کر کے بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائے گا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ اللہ کسی کو اس وقت تک ولایت دیتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے گردن پہ حضور غوث اعظم کے قدموں کی مہر نہ لگ جائے۔ تو حضور غوث اعظم کو غوث اعظم جس نے بنایا، یہ ان کے گھر کے ماحول نے بنایا ہے، یہ ان کے ماں باپ کی تقوی طہارت نے بنایا ہے، یہ ان کے گھر کی تربیت نے بنایا ہے۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا 18 پاروں کا حافظ بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ اتنا بڑا متقی ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے ایک سیب کا لقمہ اٹھا کے چبا لیں اور وہ مالک کی اجازت کے بغیر ہو تو اس کے لیے 1 سال تک باغ کی رکھوالی کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک اپنے گھر واپس نہیں آتے ہیں جب تک اس سیب کا مالک انہیں اپنا حق معاف نہیں کر لیتا ہے۔ تو جب اس قدر احتیاط سے پھونک پھونک کر کے قدم اٹھایا جائے گا اور اس قدر ہائی الرٹ میں رہ کر کے زندگی گزاری جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں پھر ولیوں کا سلطان ہی پیدا ہوگا، پھر ان کا بیٹا غوث اعظم ہی بنے گا۔ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کا احتیاط، ماں باپ کی پرہیزگاری، میرے بھائی کچھ نہ کچھ اس کا اثر اولاد پہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو جنتی بنانا چاہتے ہیں تو آج سے آپ جنتیوں والا کام شروع کر دیجئے، مصلح سے رشتہ مضبوط کیجئے،
آنکھوں میں حیا بسائیے، دل میں پرہیزگاری اور تقوی کا نور پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں دنیا آخرت میں ہماری نیک نامی کا سبب بنیں گی، اور ایک نسل نہیں 7 نسلیں انشاءاللہ ہماری خوشبودار پیدا ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔